بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ابو محمد شیخ محی الدین محبوب سبحانی قطب لامکانی غوث سمدانی غوث الثقلین پیر پیراں میر میراں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، جن کا ہم ابھی ذکر خیر سنیں گے اور کریں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ مرشد خانے میں ایک باپردہ خاتون اپنے بچے کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زاروں کے تار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک چاند سے چہرے والا بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہم دردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا۔ میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ چاند سے چہرے والے بچے کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا بچہ مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے بچے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس چاند سے چہرے والے بچے کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خدا بندی کے سر بستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ چاند سے چہرے والا بچہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ یکا یک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی بچے کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ بچہ دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ وہ چاند سے چہرے والا بچہ کون تھا؟ اس بچے کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دوستو، غوث اعظم مادر ذات ولی تھے۔ آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ آپ فسٹ رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن آپ کے دیار ولادت
یعنی جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ حضور غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور جب سورج غروب ہوا تو اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان المبارک آپ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ ان بزرگ نے کہا، بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، کیونکہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا۔ جب آپ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ آئیے دوستو جان لیتے ہیں کہ کرامت کس کو کہتے ہیں، کرامت کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ دوستو، کرامت ایسی بات کو کہتے ہیں جو عقل انسانی میں نہیں آتی اور ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ممکن نہیں ہوتا، مگر اللہ کی عطا سے اولیاء کرام سے ایسی باتیں باسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں۔ نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیز ظاہر ہو تو ان کو ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے معونت، اور ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرقہ عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔